بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئے۔ ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی، کتاب اللہ للارواح نور۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ خود مسلمان نہیں ہوئے مگر عمر بھر حضور کی حمایت کرتے رہے اور آپ کی حفاظت کرتے رہے، اور اس سلسلے میں اپنے برادری کا کہنا نہیں مانا۔ برادری والوں نے درخواست کی تھی، تم کو ایک بچہ ہونا نا سنبھالنے کو، ہم حسین خوبصورت نوجوان آپ کو پیش کریں گے، آپ اسے پال لو اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ چچا نے کہا ہرگز نہیں، میں دوسروں کے بچے کو پالوں اور اپنے جان کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کر دوں؟ نہ، چچا نے صاف انکار کر دیا۔ اتنی محبت کرتے تھے حضور سے، کیوں نہ کرتے؟ جوان بھائی کی مرحوم کی نشانی تھی۔ یاد رکھو، حضور کے والدین کا انتقال بھری جوانی میں ہوا، ان کی حضور کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اپنے چچا سے خواہش ہمیشہ رہی، کاش چچا ابو طالب ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیں، ایمان لائیں، تاکہ اللہ سے آپ کی میں سفارش۔ معلوم ہوا نبی کی شفاعت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا میری شفاعت میری امت گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہوگی، یعنی جو مسلمان گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، حضور کی شفاعت انہی کے لیے ہوگی۔ کافر اور مشرک کے حق میں نبی کی شفاعت بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے، تو میں اپنی چچا کی شفاعت کر سکوں۔ بہرحال چچا کا وفات کے قریب کا وقت آیا، چچا بیمار تھے، آخری وقت آیا، موت کا وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ اگر اس وقت بھی چچا کلمہ پڑھ لے تو کام ہو جائے۔ چنانچہ حضور کو معلوم ہوا، حضور چچا کے پاس آئے۔ اس وقت چچا کے قریب دو کٹر کافر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ابو جہل اور دوسرے بن امیہ، پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ مجلس میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے میرے چچا، کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ میں اللہ کے حضور آپ کے لیے بخشش کرواؤں، آپ کی شفاعت کروں۔
ابو جہل نے دیکھا یہ بڑے میاں کہیں بھتیجی کی محبت میں کلمہ نہ پڑھ لے. ابو جہل بڑا خبیث. ابو جہل بول اٹھا کہ ابو طالب کیا اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی آر دلائی. ارما آر کے واسطے بہت گھبراتے تھے، لوگ کیا بولیں گے، اس سے ارما بہت ڈرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ بات دہرائی، اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کے حضور میں آپ کی سفارش کروں. لیکن ہر مرتبہ ابو جہل بیچ میں ٹوکتا تھا، یہاں تک کہ ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ میں اپنے والد عبد المطلب کے دین پر ہوں. اور ایک روایت میں ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میں وہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ لوگ تانا دیں گے کہ عبد المطلب نے، یہ ابو طالب نے موت کے خوف سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے، لہذا تم گواہ رہنا میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا. اور اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا. جس چچا کے اتنے انسانات تھے اس چچا کو میں فائدہ نہیں پہنچا سکا. حضور کو بڑا صدمہ ہوا. اور اس کے بعد حضور نے چلتے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں اپنے چچا کے لیے برابر اللہ سے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے منع نہ کر دے. اچھا، اس کے بعد حضور اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے. تو مسلمانوں نے دیکھا کہ حضور جب اپنے کافر چچا کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو ہمارے باپ دادا تو کفر پہ مر گئے، تو یہ دعائے مغفرت کیوں نہیں کرنا ہے؟ مسلمانوں نے بھی اپنے ان باپ داداؤں کے لیے جو کفر پہ مر گئے تھے دعائے مغفرت کرنی شروع کر. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی کے شان کے مطابق نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے ان رشتہ دار کے لیے جو کفر پہ مر گئے ہیں دعائے مغفرت کرے، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ کفر پہ انتقال ہو جائے تو وہ جہنمی ہے. کافر رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا مناسب نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے. اس آیت کے ذریعے سے حضور کو ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے تو اپنے کافر جو کفر پہ مر چکے ہیں دعائے مغفرت نہ کرے.